آپ میں سے جس کے گھر میں بھی کوئی فرد موجود ہے جس کو نہیں پتا کہ وہ کیوں آیا ہے، وہ کس مقصد سے آیا ہے، وہ ڈرے مرنے سے، اس کو افسوس ہونا چاہیے کہ میرا باپ بے مقصد مر گیا۔ اس چیز کا افسوس کرے، اس چیز کا نہیں کہ وہ مر گیا، اس چیز کا کہ وہ بے مقصد مر گیا۔ وہ یہ نہ بتا کے مرا کہ وہ کس مقصد پہ تھا، نہ سمجھا کے ہمیں مرا کہ کون سے مقصد پہ میں مر رہا ہوں اور تم نے مرنا ہے، تو وہ بیچارہ خطرے میں چلا گیا۔ اس کے لیے ہے ہماری، جب انسان کو یہ پلانٹ سونپ دیا گیا کہ اب یہ آپ اس کے خلیفہ ہیں، تو اس کی آب و ہوا سے لے کے، اس کی نگہداشت سے لے کے، اس کی سلامتی اور بقا کے ذمہ دار ہم ہیں، ایک ایک انسان، سب ملا کے نہیں۔ ہر انسان خلیفۃ الارض بن کے ہی اترتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ یہ جو خوراک ہے اس میں اتنا انڈلج ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہی سب کچھ ہے، یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ کھانا ہے، پینا ہے، مر جانا ہے اور چلے جانا ہے۔ میں نے یتیمی کو اپنی اسٹرینگتھ بنائی ہے، کیونکہ اس یتیمی نے مجھے اتنا ویک کر دیا تھا، میں گھبرا گیا تھا کہ اب تو میرے والد صاحب حیات نہیں۔ حالانکہ کیا کوئی ہم شرفا میں کیا ایسی کوئی باتیں ہوتی ہیں، ہم کون سے کوئی سڑکوں پہ بدماشی کرتے تھے، لیکن یہ پتا ہوتا تھا کہ باپ موجود ہے۔ جب باپ گیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ جیسے سایہ ہی اٹھ گیا کوئی۔ تو میں کہتا ہوں دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے زندگی، کہ کل تک جو ہستی، جو شخص آپ کے ساتھ تھا، آج وہ اللہ میاں کے پاس ہے۔ میں نہیں ہوں اللہ میاں کے پاس، میں اللہ میاں سے دور ہوں، وہ اللہ میاں کے پاس ہے۔ جس قرب کو میں ترس رہا ہوں، آپ کے فلاں شخص نے اچیو کر لیا ہے۔ آپ اس نظر سے دیکھیں تو آپ کو اپنے اوپر دکھ ہوگا۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یاسر جنجو اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجو پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ۔ دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو ہفتے والے دن دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ لیٹ ایوننگ میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی اس کو ایڈیٹنگ کے بعد ہم لگا دیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت سارے سوالات ہیں، اور ہم نے لاسٹ ٹائم پرومس کیا، لاسٹ ویک ہم پوڈ کاسٹ نہیں کر سکے، اور بہت سارے لوگ منتظر رہے، لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سوالات لیں گے، تو آج جو ہے وہ سوالات کی نشست ہے۔ اس سے پہلے ریاب بھائی، میں ایک چھوٹی سی چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بدگمانی سے متعلق، آپ کی اجازت سے۔ سر بسم اللہ۔ الحمدللہ میرا عمرے کا سفر رہا لاسٹ ویک۔ میں نے ایک ایکسپیرینس ریاب بھائی سے بھی شیئر کیا، اور پھر میں نے کہا چلیں ریکارڈنگ پہ بھی کر دوں گا۔ وہ بڑا خاص چیز تھی، مجھے پریشان کر رہی تھی، تو مجھے لگا یہ ڈسکس کرنی چاہیے۔ جب ریاب بھائی میں نے یہ ارادہ کیا، آپ سے تو ڈسکس ہوا تھا کہ انشاءاللہ عمرے کا سفر ہے اور اس کا ارادہ ہے، تو مجھے چند دوست جو مجھ سے پہلے جا چکے ہیں، مجھے ابھی توفیق ملی الحمدللہ، فرسٹ ٹریول تھا میرا، تو انہوں نے مجھے کچھ ہدایات کرنا شروع کر دیں، اور ان ہدایات میں سب سے اہم چیز تھی کہ وہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ حرم میں آپ کو مینپولیٹ کر لیتے ہیں، آپ کو مختلف واقعات سنا کے اور ٹریپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے لے لیتے ہیں آپ سے یا کوئی چیز یا اس طرح سے۔ تو میرے ساتھ میری فیملی بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے محتاط رہنا ہے، خاص طور پہ مسز کو کہہ دینا ہے، کیونکہ خواتین ذرا نرم دل ہوتی ہیں، تو وہ لوگ اس طرح سے بڑا کامن ہے۔ اچھا، مجھے لگا کہ اتنی ایسی جگہ پہ کون ہی ایسا کرتا ہوگا، لیکن جب ہم ایئرپورٹ اترے اور جن صاحب نے ہمیں ریسیو کیا، تو انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کی بات کر دی۔ تو انہوں نے جب مجھے یہ بتایا کہ یہاں پہ نا آپ کے وہ بیلٹ لگی ہوتی ہے احرام کے اوپر، وہ بھی کٹ جاتی ہے۔ اب میرے سب کانشیس میں تھا کہ اب یہ کیونکہ یہاں رہنے والے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں، جنرل بات ہوئی، تو میں محتاط ہو گیا کہ مجھے ٹھیک ہے کہ اس طرح کے ٹریپس ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب ہم عمرہ تو میں پہلے کر چکا تھا، اور طواف کے لیے میں گیا، اور طواف کے بعد میں آلموسٹ جب لاسٹ میرا 7th راؤنڈ ختم ہوا، تو ایک بچی وہاں کھڑی تھی، اور وہ بچی جو ہے وہ بڑی شدت سے رو رہی تھی۔ تو وہاں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آبدیدہ ہوتے ہیں، تو مجھے لگا کہ یہ روٹین میں یہ جو بچی ہے یہ رو رہی ہے، تو میں نے اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اس نے کہا جب میں طواف کر رہی تھی تو میری والدہ میرے سے کھو گئی ہیں، اور وہ بوڑھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، تو آپ میری مدد کریں۔
ان کو ڈھونڈنے میں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پہ، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ میرے ساتھ دیکھیں نا یہاں کھڑے ہو کے ان کو ڈھونڈیں، اور اس کے لہجے میں اور آواز میں بڑی شدت تھی، اور جیسے اس کو کوئی ایک فیل ہو رہا تھا کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو میرے ذہن کے کونے میں کھٹکا کہ شاید یہ وہ کیس اسٹیبلش ہونے لگا ہے جو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے۔ پاکستانی تھی؟ پاکستانی بچی تھی اور اس کی ایج ہوگی میٹرک سیکنڈ ایئر کی بچی تھی، تو مجھے لگا شاید ایسا کوئی کیس اسٹیبلش ہونے لگا ہے، کیونکہ یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے کہ اتنے بڑے موب میں سے آپ میری مدر کو ڈھونڈ دیں، تو illogical سی بات ہے، اور یہ مجھے ہی بار بار کہہ رہی ہیں، تو میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، میں اب کیسے آپ کی ہیلپ کروں، آپ یہاں کھڑی رہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائیں گی۔ میں نے اسے حوصلہ دلاسا دیا اور میں نوافل کے لیے چلا گیا، میری فیملی بھی میرے ساتھ تھی، تو میرا دھیان ادھر بھی تھا، تو خیر وہ اب انہوں نے مجھے دیکھا کہ ابھی اور بہت سارے لوگوں کو کہہ رہی تھی وہ، تو پھر انہوں نے مجھے جاتے کہا کہ اچھا آپ کچھ ایسا کریں کہ مجھے کوئی کرسی ڈھونڈ کے لا دیں، کوئی چیئر، تو میں اس پہ کھڑی ہو جاؤں گی تو وہ مجھے دیکھ لیں گی، تو میں نے ان کی یہ بات بھی جو ہے وہ اگنور کر دی، میں نے کہا میں چیئر لینے جاؤں گا، لے کے آؤں گا، اور کہیں اس دوران میرے بچے جو ہیں آگے چلے گئے تو وہ گم ہو جائیں گے، تو میں نے اس کو چیئر نہیں لا کے دی، اور مجھے کہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایسے ہی کچھ کر رہی ہے، کہیں بس یہ میرے سے غلطی ہوئی، اور میں نوافل پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو جب میں نفل ختم کر چکا تو میری نظر پڑی تو وہ چیئر پہ کھڑی تھی، کسی نے اس کو چیئر لا دی تھی، اور میں نے دیکھا تو پھر وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد کچھ 10-20 سیکنڈ میں اس کی والدہ اس کو نظر آ گئی، انہوں نے آواز دی، یہ سارا میں دیکھ رہا تھا، اور وہ ایک دوسرے سے ملی اور دھاڑے مار کے رونے لگیں ایک دوسرے کو مل کے، اور وہ کہنے لگیں آپ کہاں کھو گئی تھی، میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، میری کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، اور اس کی والدہ بھی اسی طرح، بالکل واقعی وہ تھوڑی ایج میں زیادہ تھی اور محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تھوڑی بیمار ہے۔ اب اس کے بعد مجھے بڑی ندامت ہوئی کہ وہ چیئر مجھے لا کے دینی چاہیے تھی، اور جب میں ان کے پاس پہنچا وہاں سے دوبارہ تو وہ مجھے دیکھ کے ان کے چہرے پہ میرے لیے شکایت تھی۔ اب میں اس شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے ان سے معذرت کرنے کے لیے جانا چاہ رہا تھا، اس دوران میرے خیال میں وہ طواف کے لیے چلی گئیں اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئیں، اور میں ان کو کافی دیر تک دیکھتا رہا کہ میں ان سے معذرت کر لوں۔ اب پتہ نہیں ہمارا پوڈ کاسٹ تو کبھی وہ شاید نہ دیکھیں یہ، یا یہ ویڈیو کبھی زندگی میں ان تک پہنچ جائے، تو میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور مجھے لگا کہ شاید پورے اپنے اس یہ وزٹ میں مجھے ان کا خیال آتا رہا، اور پھر مجھے لگا کہ یہ بدگمانی کتنی بڑی چیز ہے کہ کسی انسان کی مدد کرنے سے بعض اوقات روک دیتی ہے، اور میں مدینہ میں بھی میرے ذہن میں ان کا خیال آتا رہا، جب کہ ہم مکہ سے ٹریول کر چکے تھے، کہ شاید مجھے یہاں نظر آ جائیں۔ اب مجھے جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ میں مقدمہ دریاب بھائی سے بھی ڈسکس کروں گا کہ کبھی زندگی میں جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور نیتاً نہ آپ یہ نہ چاہ رہے ہوں جو آپ سے ہو جائے، تو اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیں وہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے نا ان میں کہ آپ کی نیت میں ایسا کوئی فطور نہیں تھا کہ میں اس کو مدد نہیں کرنا چاہتا یا مجھے کیا پرواہ ہے۔ آپ کو ابھی جتنی گفتگو آپ نے کی ہے یا پہلے بھی، مجھے تو یہی محسوس ہوا ہے کہ آپ کو تب بھی اس کی تکلیف کا احساس تھا اور آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کچھ کر سکیں، لیکن آپ کو اپنے ہیلپ لیس ہونے کا فیلنگ آ رہی تھی کہ اتنے رش میں آپ کیسے کریں گے، اور کیا معلوم یہ وہ جو بدگمانی ذہن میں آ رہی کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں سلسلہ کوئی۔ ٹیپ جی تو اللہ میاں کے گھر میں تھے، ویسے اللہ میاں دلوں کے حال سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ نے کوئی بدنیتی نہیں تھی، بدگمانی ضرور تھی۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، ان کے گھر میں اسٹوڈیو ہوتا تھا، ہم پروڈکشن کا کام کر رہے تھے، کارٹونز کی ان دنوں اردو میں ڈبنگ کر رہے تھے، بہت پرانی آپ کو بات بتا رہا ہوں، کوئی 20-25 سال پہلے۔ تو ان کی بیگم ہاسپٹل میں تھیں ایکسپیکٹنگ اے چائلڈ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ریاب میرے ساتھ چلیں، تو وہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں لے کے جانی ہے، تو آئی ہیو اے چائلڈ کمنگ، تو بڑے خوش تھے وہ۔ میں نے کہا چلیں چلتے ہیں، یاسر بھائی ہم گاڑی میں بیٹھے
اور ان کے گھر سے ایسے کر کے اسٹریٹ سے مڑے تو رش لگا ہوا سڑک پہ نا کہ ایز اف سم تھنگ ایز ہیپنڈ، کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا کچھ. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم رکیں دیکھ لیں، ویسے تو لوگ بہت ہیں. تو انہوں نے کہا یار پتہ نہیں آج کل بڑے حالات عجیب سے ہیں، تو رش کافی ہو گیا ہے، جو بھی ہوگا اس کی مدد کے لیے لوگ کافی ہیں، ہمیں جانا چاہیے. ایک تو میری ایمرجنسی بھی ہے، دوسرا میں نہیں چاہتا کہ میں کسی ٹریپ میں پھنس جاؤں. ہوں، اور ہم نکل گئے. صحیح. ہم ہاسپٹل پہنچے جب ان کی بیگم کے وہ اس وارڈ میں، لیبر وارڈ میں. تو ابھی پہنچے ہی تھے تو ان کو کال آئی کہ ان کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن کوئی ٹائم پہ ان کو ہاسپٹل نہیں پہنچا سکا. صحیح. تو ایکسیسو بلڈ لاس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا صحیح. کہ اگر وہ 5 منٹ پہلے بھی پہنچ جاتے تو بچت ہو سکتی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا تو وہ کہاں پہ ہوا؟ انہوں نے کہا گھر کے بالکل اسٹریٹ کے بالکل ساتھ ہوا. وہ انہی کے والد صاحب تھے جن کو وہاں پہ وہ چھوڑ کے اس بدگمانی میں کہ یار پتہ نہیں کوئی ڈرامہ نہ ہو، ڈھونگ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، نکل گئے. اس لیول کا لاس بھی ہو جاتا ہے. تو آپ تو بڑے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم وہ اس میں سے گزارا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یاسر بھائی کہ ایسی سچویشن جب کسی بھی انسان پہ آتی ہے تو یہ جس پروسیس سے آپ گزرے ہیں اور پھر آپ نے اس وقت سے یہ طاری کیا ہوا اپنے اوپر، پھر یہاں آ کے آپ نے مجھ سے بھی ڈسکس کی اور اب آپ نے پبلک بھی کر دی بات اور پبلکلی اس کو میسج بھی کراس کر دیا اپالوجی کا. یہی وہ ازالہ ہوتا ہے. صحیح. قرآن میں اللہ تعالیٰ توبہ کے بارے میں جو کہتے ہیں نا وہ بڑی سخت بات ہے، لوگ اس کو بہت ایزی لیتے ہیں. جو توبہ کی آیت ہے وہ یہ ہے کہ جب میرے بندے سے کچھ عمل سرزد ہوتا ہے جو ٹھیک عمل نہیں ہوتا اور وہ اسی لمحے اس کی ندامت میں آ جاتا ہے اتنا کہ اس کو افسوس ہوتا ہے اور وہ مجھ سے رجوع کرتا ہے توبہ کے لیے، تو میں اس کی توبہ اسی وقت قبول کر لیتا ہوں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ میں 10 سال پرانے گناہ کی توبہ کر لوں گا، جو میں نے 10 سال بغیر ندامت کے گزار دی اور پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ کیا بھی ریپیٹ گناہ، اس کی توبہ قرآن نے کہا میں لیتا ہی نہیں. تو وہ جو جس فیز سے آپ وہاں پہ بھی گزرے اور ابھی تک گزر رہے ہیں، میرے اندازے میں وہ آپ نے اپنے اوپر وہ طاری کر لی سچویشن جو اس کا ازالہ یا اس کی تلافی یا اس کی توبہ یا اس کا کفارہ ہے. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دل کو تسکین نہیں آ رہی تو آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں بہتر. یا کچھ صدقہ دے دیں ایسا کہ. تو آئی بلیو کہ بہرحال اگر میری اس بہن تک یہ ویڈیو کبھی شاید پہنچ جائے تو دلی معذرت. مجھے بس یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ مجھے وہ چیئر اس کو دے دینی چاہیے تھی. وہ جو اتنا ٹائم اس تکلیف سے گزری تو وہ جلدی اس کا مسئلہ حل ہو اللہ جائے. کا شکر ہے کہ آپ کے سامنے اس کو حل مل گیا، حل نہ آپ زیادہ تکلیف میں ہوتے. یس. اچھا، اب سر آتے ہیں سوالات کی طرف پبلک کے جو ہمارے ویورز ہیں کامنٹ سیکشن میں. اور پہلا سوال جو ہے وہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جس میں آپ نے یہ کہا کہ ہم اس پلانٹ کے مخلوق نہیں ہیں. اس پہ ایک اعتراض آئے ہیں. اچھا، اس اعتراض کو میں منون پڑھ دیتا ہوں. اور یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ سوال کامنٹ میں ایسے ہے کہ یہ ہمارا پلانٹ نہیں ہے، مگر یہاں جو فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں اور پھل ہیں جو ہماری غذا بھی ہیں اور شفا بھی، یہ کب کیسے یہاں پہنچے؟ کیونکہ سنا ہے کہ ہم سے پہلے جنات یہاں رہتے تھے، ان کے لیے تھا یہ پلانٹ، جبکہ وہ لوگ تو لکڑی، پتھر، گوبر، کوئلہ ان کی غذا تھی. اور ایک بات یہ بھی کہ سب سے پہلے کسی بھی پلانٹ پر گریزی یا نباتات دیکھے جاتے ہیں، اور اللہ نے بھی پہلے جمادات پھر نباتات تخلیق فرمائے، ان کے بعد حیوانات. تو اگر یہ ہمارا پلانٹ نہیں ہے تو پھر کیسے خلیفۃ الارض ڈیسائیڈ ہوئے جب ہم یہاں ایلین ہیں اور اوپر سے ابلیس بھی یہاں رہتا تھا؟ اچھا دیکھیں، میں ذاتی طور پہ اپنا ہی ایک اوپینین دے سکتا ہوں اس کے اوپر. جب ہم ٹرم یوز کرتے ہیں نا خلیفۃ الارض، تو اس میں صرف یہ پلانٹ نہیں ہے. صحیح. یعنی
یہ پورا پلینٹ یا یہ ساری کاسموس گیلیکسیز جو کچھ ہے یہ تو بہت سیکنڈری چیپٹر ہے. اس سے پہلے اوپر بہت سارے معاملات ہو رہے تھے. اس کے بعد کہیں جا کے یہ پلینٹ اور پھر اس پلینٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام وسائل پیدا کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت آگے تک ہے. جتنے آگے تک ہمارے سوال بھی نہیں جا سکتے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کب اس پلینٹ نے کس سفر سے گزر کے کتنے نباتات اور جمادات اور یہ ساری چیزیں پیدا کرنی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں پہلے سے تھا. کب انسان کو پلیس کرنا ہے یہ بعد کی چیز ہے، لیکن انسان کا اس جگہ پہ آنا اور پھر یہاں سے باری باری سب کا واپس جانا اس چیز کی گواہی ہے کہ یہ ہماری جگہ نہیں ہے. ورنہ ہم یہیں پہ ہوتے ہیں، نہ ہمیں مرنے کی ضرورت تھی، نہ کچھ، نہ ہمیں کہیں سے آنے کی کوئی بات بتائی گئی ہوتی. تمام کی تمام الہامی کتب کسی بھی مذہب سے جو تعلق رکھتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ کہیں آسمان کے پیچھے کہیں پہ ہمارا اصل گھر ہے، وہاں سے ہم یہاں پہ ایک ہجرت گزارنے آتے ہیں. اس ہجرت کے کچھ تقاضے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں اور پھر وصال ہو جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جانا. تو یہ پلانٹ ٹیکنیکلی ہمارا ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. یہ صحیح. چاند بھی ہو سکتا تھا، یہ جوپیٹر بھی ہو سکتا تھا، یہ مارس بھی ہو سکتا تھا. یہ پلانٹ ارتھ کو ہی چوز کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور جو میں نے پہلے کہا نا خلیفۃ الارض، خلیفۃ الارض کا مطلب ایک ارض نہیں ہے. جب جب جیسے جیسے جتنی ڈائمینشنز میں بھی کوئی پلانٹ ایگزسٹ کرے گا جہاں پہ انسان نے آنا ہے، اس کو ارض کہا گیا ہے قرآن میں اور اسلام میں. جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، یہ ایک ارض نہیں ہے، یہ 7 ہے. یہ 7 ارض ہیں اور 7 سماوات ہیں. ان 7 ارض اور 7 سماوات میں سب کے سب ارض کا خلیفہ انسان ہے. یہ تب سے ہے جب سے آدم علیہ السلام کو اس ٹاسک پہ معمور کر دیا گیا. اس سے پہلے تک یہاں پہ ڈائناسورز تھے یا جنات تھے یا کچھ بھی تھا. دیٹ ریئلی ڈز ناٹ میٹر. اس کا ایگزسٹنس صرف ایک ہسٹری کے لیے ہے ہماری. جب انسان کو یہ پلانٹ سونپ دیا گیا کہ اب یہ آپ اس کے خلیفہ ہیں، تو اس کی آب و ہوا سے لے کے اس کی نگہداشت سے لے کے اس کی سلامتی اور بقات کے ذمہ دار ہم ہیں. ایک ایک انسان، سب ملا کے نہیں. ہر انسان خلیفۃ الارض بن کے ہی اترتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ یہ جو خوراک ہے اس میں اتنا انڈلج ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہی سب کچھ ہے، یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ کھانا ہے، پینا ہے، مر جانا ہے اور چلے جانا ہے. یہ جو پھل اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس پلانٹ میں لگا دی ہیں، یہ وہ تحفہ ہے، یہ وہ نعمت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں. اب شعور عطا کر دیا کہ ان نعمتوں کو سسٹین کیسے کرنا ہے. تب آپ خلیفہ بنتے ہیں جب آپ وہ ذمہ داری لے کے آگے سے اس کو نبھاتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہاں پہ بس رہ کے یہیں پہ گزر جانا ہے. This is not how it works and we are practically from somewhere else. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب شجر ممنوعہ سے پھل کھایا تھا تو آدم علیہ السلام سے کہا تھا اب یہاں سے نیچے اتر جاؤ. اس سے پہلے تک اگر آدم پھل نہ کھاتے تو کیا پتا ہم سب کا بسیرا ہی بہشت میں ہوتا، عدن میں ہوتا، جہاں پہ ہم نے واپس جانا ہے. آج بھی ہر کسی کو خواہش کیا ہوتی ہے؟ واپس جنت میں کیوں جنت کی خواہش ہے؟ وہ کچھ ہے، گھر 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 کی فیل اس پہ، تبھی ہم اتنی تڑپ رکھتے ہیں نا اس کی. صحیح. ورنہ ہم کہیں جی ہم دعا ہی یہ کریں کہ ہم ادھر ہی رہیں. ہم ادھر کی دعا بھی نہیں کرتے، نہ ادھر کا انٹرسٹ رکھتے. ہم انٹرسٹ سے واپس جانے کا رکھتے، وہی ہمارا گھر ہے. اچھا، تو اب سوال دوسرا ہم لے رہے ہیں جی، اور وہ یہ سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عالم ارواح میں کچھ روحیں ایسی تھیں جنہوں نے صرف دنیا مانگی، کچھ ایسی جنہوں نے آخرت، اور کچھ نے دنیا اور آخرت دونوں. لیکن روحیں تو اللہ تعالیٰ کو جانتی اور پہچانتی تھیں، اور روح اللہ کی طرف سے اس کا امر ہے. یہ تو نفس ہے جسے آسائشیں پسند ہیں، تو روح کیسے دنیا کو ترجیح دے سکتی ہے؟ جبکہ روح تو اللہ سے دور ہوتے ہی اداس ہونے لگتی ہے، ہجرت کاٹ رہی ہے یہاں وہاں، پھر کیسے اللہ کو چھوڑ کر دنیا مانگی جا سکتی ہے؟ جبکہ روح کے پاس تو کل علم ہے. ابدی زندگی کے بدلے عارضی زندگی کا سودا آخر کیسے؟ وہاں پر صرف روح ہی تھی یا نفس بھی تھا جس نے دنیا کو ترجیح دی؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے. جہاں تک
ہم روح والے چیپٹر کو بعد میں لے کے آتے ہیں. جہاں تک انسان کے نفس کے موجود ہونے کی کا سوال ہے تو نفس تھا تو پھل کھایا گیا. میں انسان کی بات کر رہا ہوں، روح کی نہیں. آدم علیہ السلام اور حوا کی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. نفس تھا تو بہکایا گیا، نفس تھا تو بہکے، نفس تھا تو پھل کھانے کی طلب ہوئی، نفس کھا تو وہ آب حیات کی، وہ ابدی زندگی. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابلیس نے حوا کے کان، حوا ورڈ تو نہیں یوز کیا، کان میں آ کے کہا کہ اس پھل کے کھانے سے آپ کو ابدی زندگی مل جائے گی، کبھی بھی موت نہ آنے والی زندگی مل جائے گی. یہ انٹرسٹ اسٹیبلش ہی نفس کے تھرو ہوتا ہے. روح تو ویسے ہی ابدی ہوتی ہے. یہ انسان کا ایک فیچر ہے جو اس کے نفس سے اٹیچڈ ہے. یہ تو ہو گئی بات کہ نفس وہاں پہ موجود تھا. جب آدم علیہ السلام بنفس نفیس کھڑے ہو جاتے ہیں ہوش میں، تو وہ اپنے نفس کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. روح بھی ہوتی ہے، جسد بھی ہوتا ہے، نفس بھی ہوتی ہے، ضمیر بھی ہوتا ہے، ہوش اور شعور بھی تھا جب وہ کھڑے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں پوری لے کے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. دا انسان فیکٹر آف آدم علیہ السلام. اب آ جاتے ہیں روح والی بات. روح کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، روح کو کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی، روح کو کسی چیز کی بھوک پیاس، روح کے کسی چیز سے عاجز نہیں ہے. روح امر ربی ہے. امر ربی کسی بھی عجز و انکسار سے پاک ہے. تو نہ تو روح کو جہنم کی آگ چھو سکتی ہے، تن سے جلا سکتی ہے، نہ روح کو جنت کی کوئی تسکین مل سکتی ہے. روح وہ علم کا، امر کا بسیرا ہے جس سے ہم یہ انسانی چیزیں ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. روح نور ہے، روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کے امر کا، حکم کا کی جاویداں صفت ہے حکم کی، جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں. صحیح. اب سوال کا ایک حصہ یہ ہے کہ 3 حصوں میں روحوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، کہ ایک وہ جنہوں نے دنیا مانگی، ایک وہ جنہوں نے آخرت مانگی، اور ایک وہ جنہوں نے دونوں مانگے. صحیح. سورہ الاعراف میں ایک بڑی خطرناک آیت ہے یاسر بھائی. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ جن اور انسان بنائے ہی جہنم کے لیے ہیں. یہ میں آج آپ کی آڈینس کو ایک بڑی خطرناک بات بتا. صحیح. بنائے ہی جہنم کے لیے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ بنے ہیں تو انہوں نے ڈائریکشن ہی جہنم کی لینی ہے. صحیح. اب وہ گڈ کر کے جہنم میں جائیں یا بیڈ کر کے جہنم میں جائیں، وہ جائیں گے جہنم میں. ان کی ٹرین ہی جہنم میں جاتی ہے. اس میں وہ حج نمازیں زکوٰۃ لے کے بھی جہنم میں جائیں گے، اس میں گناہ لے کے بھی جہنم میں جائیں گے. اسی طرح جنتی جو ہیں وہ اپنے گناہ لے کے جنت میں جائیں گے. ان کے گناہوں کا بیلنس بس اتنا لو ہوگا کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان کو جنت میں انٹری مل جائے گی. لیکن یہ میں اب تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. دنیا مانگی، آخرت مانگی، دنیا آخرت دونوں مانگے، جہنم کے لیے بنے، جنت کے لیے بنے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں، دنیا کو بھی چھوڑیں، پوری کائنات میں جب اللہ تعالیٰ نے کریشن کا پروسیس شروع کر دیا تو اس پروسیس نے اپنے سارے کے سارے دائرہ کار کو پورا کرنا ہے، تو تکمیل ہونی ہے اس پورے سسٹم کی. صحیح. اب اس تکمیل میں ڈارک پورشن بھی ہیں، لائٹ پورشن بھی ہیں، روشنی بھی ہے، سیاہ بھی ہے، سفید بھی ہے، گناہ بھی ہیں، ثواب بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، بدی بھی ہے. یہ ہونی ہی ہونی ہے. میں نے نہیں کرنی تو کسی اور نے کر لینی ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی ہو. صحیح. اس کا ہونا واجب ہے. اب آتے ہیں اس سیکشن میں جہاں روحیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اچھا بھی ہمیں دنیا چاہیے. تو جب وہ کہتے ہیں نا دنیا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی طلب ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہونے والے سیکشنز میں سے کون سا ہونا میں نے اپنے ذمہ لینا ہے. یہ ٹاسک ہے، یہ چوائس نہیں ہے. صحیح. یعنی یہ طلب نہیں ہے، یہ اپنے اوپر ذمہ داری لینے والی بات ہے کہ ٹھیک ہے، میں بھلے جہنم میں جلوں، میں وہ کام پورا کر کے اتروں جو کام کوئی اپنے ذمہ نہیں لے رہا تو میں لے لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی محبت میں لوگوں نے اپنے اوپر ہر طرح کی مصیبت دنیا کی بھی لی، اور آخرت کی مصیبت سے بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ یا اللہ اگر آپ نے آخرت میں بھی ہمیں سختی دینی ہے تو ہمیں منظور ہے، آپ بادشاہ ہیں، ہم نے کمپلیشن میں اپنا رول پلے کرنا ہے. اب اس سے لوگوں کے دماغ میں سوال کیا جنریٹ ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے جان بوجھ کے کوئی فرعون بن کے آیا تھا، کوئی جان بوجھ کے یزید بن کے آیا تھا، نمرود بن کے آیا تھا، شداد جی وہ جان بوجھ کے ہی بن کے آیا تھا.
اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ اس کو وہ کس لیول پہ اس کو پلان کر کے آیا تھا، یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سوچا جا سکتا۔ یہ کون کون سے زونز ہیں جن کو قرآن پاک 7 زونز کہتا ہے، یہ کون سے زون میں اس نے اپنا ریڈیمپشن لینی ہے، صحیح کون سی زون میں وہ کلین ہو کے آئے گا، کون سی زون میں وہ دوزخی رہے گا، کون سی میں جنت۔ یہ وہ کمپلیکیشن ہے جو سننے والوں کو عمر کے ساتھ ساتھ شعور میں اس کا اندازہ ہوتا جائے گا، شعور بتا دے گا کہ ارے یار اس کا مطلب ہے میں ایسے ہی اتنا فس کریٹ کرتا رہا، مجھے تو اب سمجھ آیا کہ یہ سارا کچھ تو میرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا اسکرپٹ ہے۔ ہاں دیر از نتھنگ، ایک ایک پل آپ نے خود تحریر کر کے اس پکچر کی کمپلیشن میں اپنا پزل کا پیس رکھا تھا کہ میں یہ والا پیس بنوں گا۔ تو جب ہم وہ پزل کا پیس دیکھیں نا کبھی ہم غور سے، تو اس کی ڈیفرنٹ شیپس ہوتی ہیں، صحیح وہ شیپس تکلیفوں سے بنتی ہیں۔ آپ کینچی سے کاٹیں گے تو پزل کا پہ، وہ کینچی جب لگے گی کاغذ پہ تو کاغذ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی کیونکہ اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ جی جی ہم اگر وہ پیس ہیں تو ہمیں اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے، وہ تکلیف یہاں پہ لینی ہے یا وہاں لینی ہے، پزل کا پیس ہم خود بنتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے سر کہ السلام علیکم سر، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ زریاب سر سے، جیسا کہ انہوں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ کسی لوڈ ون کی ڈیتھ بھی آپ کو انلائٹنمنٹ دے سکتی ہے، بٹ ان مائی کیس مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایسا ہی ہے، بٹ ایسا ہی ہوگا۔ جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا لگا جیسے وہ ذہن کے پردے سے ہی مٹ گئے ہیں اور مجھے وہ یاد ہی نہیں آتے۔ ان کی لائف میں بہت روتی تھی کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ آفٹر ہز ڈیتھ مجھے لگتا میرا دل سخت ہو گیا ہے، یا پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ انلائٹنمنٹ بھی نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ کبھی کہ اگر مجھے وہ یاد آ گئے تو مجھے ان کی یاد پاگل کر دے گی۔ کائنڈلی دریاب ہاشمی بھائی سے اس سے ریلیٹڈ مجھے گائیڈنس لے دیں۔ اچھا دیکھیں، دل پتھر ہو گیا، دل سخت ہو گیا، اور یہ فیئر کے یاد آئیں گے تو میں پاگل ہو جاؤں گی، یہ اٹ سیلف اس پروسیس کا نام ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ریسٹرکچر ری شیپ ہوتے ہیں جب شاک ویو لگتی ہے۔ ٹھیک ہے تو وہ شاک ویو، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی شاک ویو یا کوئی خاص پرٹیکولر شاک ویو سے ہی آپ کوئی ایسی امیدیں وابستہ کر لیں کہ اچھا یہ سانحہ وقوع پذیر ہو گیا ہے تو اب میرے اندر کوئی چینجز آئیں گے۔ although I can visibly see from the question کہ چینجز آ رہے ہیں اور ابھی وہ چینجز اپنے جگہ پہ بیٹھیں گے کہیں، تو I'm pretty sure کہ آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا جو آپ توقع کر رہے ہیں، اتنے زور کی اچھا شاک ویو ہے یہ۔ صحیح اس کا بیہیویئر ہر کسی شخص پہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے ابھی تک اپنا وہ ضبط برقرار رکھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہہ رہی ہیں کہ جب یاد آئے گی تو میں وہ ضبط، وہ کیا فراز کا شعر یاد آ گیا مجھے، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ تو یہ ضبط کے فیز میں سے تو آپ گزر رہی ہیں۔ جب یہ بند ٹوٹے گا تو جو سیلاب آئے گا، اس سیلاب میں اس سیلاب کی جو آفٹر میتھ ہے وہ ہے آپ کی زندگی کا چینج جو زندگی میں آئے گا، اور یہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اشارہ دیتے ہی دیتے ہیں، ریسٹرکچر کرتے ہی کرتے ہیں، اس کو انلائٹنمنٹ دیتے ہی دیتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے، کلیم کیے ہوئے کہ وہ آپ کو جھنجھوڑے گا، آپ تک میسج پہنچاتا ہے، ہدایت دے گا، سب کچھ حکمت بھی دے گا، پھر آپ کے اوپر رحمت بھی دے گا۔ اور یہ چھننے ان چیزوں سے جن سے زندگی آپ سے کوئی ایسی چیز کھینچی جاتی ہے جو آپ کے ڈیئر ون ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اسٹرکچرل چینجز واجب ہیں، گیو اٹ ٹائم، اور اس پروسیس کو میں سے گزریں، اینڈ ہوپ فلی اسی شاک ویو سے اللہ تعالیٰ آپ کو ریسٹرکچر کر کے کوئی روشنی نمایاں ہو جائے گی۔ یہ ابھی زخم تازہ ہے، اس گھاؤ کو اس کے
امیڈیٹ بیہیویئر سے جج نہ کریں، اس گھاؤ سے روشنی باہر آنی ہی آنی ہے۔ یہ بہت سخت گھاؤ ہوتا ہے، باپ کا چلے جانا اپنی زندگی میں، آپ دیکھتے ہیں جب یہ ہر شخص کے اوپر ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی کوئی ڈسٹنٹ باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اتنے کلوز نہ ہو، باپ کی یعنی یتیمی کا جو ایسپیکٹ ہے وہ انتہائی کریزی ایسپیکٹ ہے۔ کبھی ہم اس کے اوپر الگ سے ڈسکشن کریں گے۔ یاسر بھائی، جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا نا تو میں ایڈمیشن لے رہا تھا، مجھے یاد ہے ماسٹرز میں یا گریجویٹ میں، تو ادھر فارم پہ لکھا ہوا تھا نیم، نیچے فادر's name / guardian's name۔ خیر وہ میں نے فارم فل کر کے بھیج دیا اور میں بھول بھی گیا کہ میں نے کیا لکھا ہوا۔ تو مجھے انٹرویو کے لیے بلا لیا، گورنمنٹ گورنمنٹ کالج پنڈی کی بات کر رہا ہوں۔ انٹرویو ان کا پینل بیٹھا کرتا تھا، اس میں پرنسپل، وائس پرنسپل اور ریلیونٹ سبجیکٹ کے پروفیسر ہوتے تھے۔ میں گیا تو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کو انٹرویو میں کیوں بلایا؟ میں نے کہا نہیں، انٹرویو میں کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں ایڈمیشن دینا ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں آپ نے اپنے فارم میں کیا لکھا ہے؟ اب میں حیران، میں نے کہا پتہ اپنے فارم میں ایڈمیشن اچھا فارم میں کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، پتہ نہیں، میں بھول گیا۔ کہتے ہیں آپ نے لکھا ہوا ہے نیم زریاب ہاشمی، فادرز نیم کو آپ نے کاٹا ہوا ہے اور گارڈین پہ کلک کر کے لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو میں نے کہا جی ظاہر ہے، جب میرے والد صاحب چلے گئے تو میرے گارڈین تو اب اللہ میاں، اب تو آپ کو مجھ سے ڈر جانا چاہیے، اب تو آپ کو مجھے ایڈمیشن دینا چاہیے، آپ کو خوف آنا چاہیے کہ اب نے اس کو ایڈمیشن نہ دیا تو اللہ میاں کی سختی تو نہیں آج۔ آپ یقین کریں، میں نے یتیمی کو اپنی اسٹرینگتھ بنائی، کیونکہ اس یتیمی نے مجھے اتنا ویک کر دیا تھا، میں گھبرا گیا تھا کہ اب تو میرے والد صاحب حیات نہیں۔ حالانکہ کیا کوئی ہم شرفا میں کیا ایسی کوئی باتیں ہوتی ہیں، ہم کون سے کوئی سڑکوں پہ بدماشی کرتے تھے، لیکن یہ پتا ہوتا تھا کہ باپ موجود ہے۔ جب باپ گیا ہے تو پتا چلا ہے کہ جیسے سایہ ہی اٹھ گیا کوئی۔ تو پھر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا کہ اب میں زیادہ طاقتور ہو گیا ہوں۔ پہلے تو میرا گارڈین ایک انسان تھا، ایک عاجز ذات تھی، اب میرا گارڈین تو خالق ہے۔ اب تو میں دیوار پہ ٹکر ماروں تو دیوار گر جانی چاہیے۔ اینڈ لٹرلی یہی ہوا یاسر بھائی۔ اس کے بعد میں ایسا کسی دروازے کو نہیں جانتا جس کو میں نے چاہا ہو کھلے اور ورنہ کھلا ہو۔ واہ، یہ اتنی بڑی طاقت ہے۔ اب تو ہمارے ہاں یتیم خانوں کے کانسیپٹ نہیں ہوتے۔ پہلے یتیم خانوں کے کانسیپٹ ہوتے تھے، جس ایریا میں یتیم خانہ کھلتا تھا اس ایریا کے لوگ پاگل ہوتے تھے، اپنے گھروں سے چیزیں بھیجنا شروع کرتے تھے، کوئی رضائیاں بھیج رہا ہے، کوئی کھانے بھیج رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ادھر سپاٹ لائٹ آ رہی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی گارڈین کے بچے ہیں، گارڈین شپ کے، ادھر جو دو گے اللہ کی خوشنودی 10 ٹائمز آپ کو دے گی۔ اور واقعی وہ پورا ایریا خوشحال ہوتا تھا جہاں پہ یتیم خانے کو باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں کا بسیرا سمجھتے تھے، اور ہر وقت رونق ہوتی تھی وہاں اور سب کچھ ہوتا تھا۔ اب تو ہم لوگوں نے اس کانسیپٹ کو ہی ختم کر دیا ہے۔ میں نے تو نہیں ہوش سنبھالتے ہوئے کوئی یتیم خانہ گزرتے ہوئے دیکھا۔ ہمیں خالی یتیم خانہ چوک کا پتہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتا اس میں یتیم خانہ کدھر ہے، ہم تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں ادھر۔ یہ نہیں کہ وہاں رکیں اور وہاں کچھ دے کے جائیں کسی، نہیں نہیں نہیں، وہ اللہ میاں کا ہم نے سارے ٹاسک اللہ میاں پہ ڈال دیے، نعوذ باللہ، یہ ہمارا کام تھا۔ تو یہ جو فیز ہوتا ہے نا جس میں والد صاحب چلے جاتے ہیں، اس نے آپ کی اندر ہلچل مچانی ہی مچانی ہے، چاہے آپ کو وہ ابھی سنائی دے یا نہ دکھائی دے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی وانٹڈ ٹو آسک زریاب ہاشمی if we choose to be what we are going through in this world, then did the non-Muslim also choose to be non-Muslim although they knew Allah well in the previous life? How did the bad people and non-Muslim make such choice before coming in this world? ایوری ون واز اے مسلم، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب مسلمان ہوتے ہیں، صحیح، یہ کلیم ہے قرآن پاک کا۔ صحیح، اب جب سب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں کیسے کوئی ہندو یا کرسچن یا یہودی یا نان بلیور یا کچھ ہوتا ہے؟ تو یہ چوائس ہوتی ہے، یہ میں نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ مجھے کسی نان بلیور ایتھیسٹ کے گھر میں بھی پیدا کریں گے تو میں ہدایت کی روشنی حاصل کر کے تو پہنچ جاؤں گا۔ یہ آپ اپنے لیے سخت سے سخت چیلنجز رکھتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے یاسر بھائی ہلکا چیلنج رکھا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوں۔ صحیح، جنہوں نے سخت چیلنج رکھا انہوں نے نان مسلم گھر پک کیے اور آئیڈیل موسٹ سینیریو پک کیے۔
ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو کے تو آپ اتنا بھی کریں تو وہ اتنا ہے. ایک نان مسلم گھر میں پیدا ہو کے آپ نے اتنی سی بھی روشنی ایمان کی لے لی تو آپ پر ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جیسے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ہوش سنبھالتے تو آپ کی پچھلی پوری سلیٹ ہی کلین ہو جاتی ہے. ہم تو اسی ڈرٹی سلیٹ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, اسی ڈرٹی سلیٹ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ہمیں تو سلیٹ کلین کرنے کا چانس ہی کوئی نہیں ملتا انلیس ہم شہادت لے لیں صحیح. یا مقبول حج ہو جائے ہمارا. تو مقبول حج کا میں سلیٹ کلین کی حدیثیں ہیں کہ مقبول حج کا صلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں, یہ حدیث. اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساری چوائسیز ہم نے خود لی ہوتی ہیں, کسی چوائس کو اسٹوپڈ چوائس نہیں کہتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مشکل رستہ ہوتا ہے, لیکن مشکل رستہ ہی ٹھیک رستہ ہوتا ہے, یہ مولا علی کا بھی قول ہے. اور یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بلد میں, بڑی خوبصورت صورت ہے, چھوٹی سی صورت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں رستوں نجدین, دو رستوں کی بات کی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے دونوں رستوں کی ہدایت دے دی. اور آگے وہ دونوں رستے ایکسپلین کرتے ہیں نمیاں کہ جو مشکل رستہ ہے وہ ٹھیک رستہ ہے اور جو آسان رستہ ہے وہ غلط رستہ ہے. تو آپ مجھے خود بتائیں, مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا مشکل رستہ ہے یا ہندو کے گھر میں یا کرسچن کے گھر میں یا نان مسلم؟ بالکل. وہ زیادہ مشکل رستے ہیں ان لوگوں نے چوز کیے جنہوں نے پہلے عہد الست کیا, مومن ہونا ڈکلیئر کیا, اور پھر ایک نان مومن کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ زیادہ مشکل رستہ اس وقت سے لینے والے لوگ ہیں, بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں, ان کو غلط مت سمجھیں. کب اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو اپنے گھر پہ لے آنا ہے, اپنے دکھ پہ لے آنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, وہ بہتر جانتے ہیں. صحیح. اچھا جی, نیکسٹ کوشچن ہے کہ اچھا ویسے ریاب بھائی ابھی آپ نے کہا کہ مقبول حج, تو اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آپ کو بلا لیا اور پھر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ انتخاب ہوتا ہے جس کو عرف عام میں لوگ بلاوے کے نام سے مشروط کرتے ہیں, تو اکارڈنگ ٹو دس تھیوری کہ وہ بلاوا ہے, ایک کال ہے, اور کوئی شخص حج پہ پہنچ گیا اور اس نے حج کو پرفارم کیا, پھر اس کی قبولیت ہونے میں کوئی گنجائش باقی ہے؟ آئی بلیو سو. دیکھیں میں جس چیز کو مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ بلائیں یا نہ چاہیں تو میں تو سانس بھی نہیں لے سکتا. صحیح. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی میں سانس لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی رضا سے بھی, اور مرضی سے ہی میں کہیں جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تو ماں کی دعا بھی کچھ نہیں کرتی. کتنی ماں کی دعائیں ہوتی ہیں اور نہیں بچے ترقی لیتے, تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف جاری ہوتی ہے ماں کی دعا, اس لیے وہ کلیش ہو جاتی ہے. تو جس کو بھی اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں, چاہے وہ گھر کے پاس کی مسجد ہو یا بڑا گھر ہو, اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ ہی جاتے ہیں. اب رہ گئی بات مقبول حج کی, تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک دفعہ بلا کے اسی لیے بلائیں کہ اس کا حج مقبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا پتہ اس کو وہاں کسی اور چیز کا اشارہ دینا ہے, کچھ اور پہنچا دینا ہے, کسی سوال کا جواب مل جانا ہے, یا کسی خاص بندے کی مدد کرنے کے لیے دوسرے ملک سے اٹھا کے وہ کرانے کے لیے اپنے گھر میں بلا لیا. وی ڈونٹ نو, جہاز میں کوئی مل گیا, ایئرپورٹ پہ کوئی مل گیا, رستے میں کوئی مل گیا, واپسی پہ کوئی مل گیا, لیکن اس رخ سے جانے سے ہی وہ ملنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حج کی طلب ڈال کے وہاں کھینچا اور ادھر پہنچا دیا. اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلاوے کا حج کی قبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حج کی قبولیت کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذاتی لائکنگ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ پسند آ گئے, آپ کی ادا پسند آ گئی, تو آپ کا حج تو اسی وقت ہو گیا جس وقت آپ حج کی نیت کر کے چل پڑے اپنے کسی بھی صحیح. ملک سے. صحیح. آپ تو راستے میں انتقال ہو جائے, مقبول حج کے ساتھ انتقال ہو رہا ہے آپ کا. تو اس لیے مقبول حج کو کسی چیز کے ساتھ آپ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے, اس کی قبولیت کا پروگیٹو ہے ہی اللہ میاں کے پاس. صحیح. یہ ضرور ہے کہ ہم اپنا خضوع خشوع برقرار رکھیں, اپنی نیت, اپنا سب کچھ مناسک پورے کریں, اپنی طرف سے وہ سارے جی. انگریڈینٹس پورے رکھیں, تو دعا کریں کہ قبول ہوگا. مجھے ایک قصہ یاد ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا اپنی فیملی کو خط لکھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹے داتا دربار میں جا کے دعا کرنا کہ میرا حج قبول ہو جائے. تو وہ لکھے کس طرح سے کسی کے لیے
ہاں، بالکل۔ کیسے ہوتی ہے یہ رب جانتا ہے، کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کا حج، نماز کیا نہیں ہم کلیم کر سکتے ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، حج تو بہت بڑا ایک، اور میں اس چیپٹر پہ ابھی نہیں، کسی دن الگ سے ڈسکس کریں گے کہ حج کے بارے میں میری تھوڑی سی رائے سخت ہے، تو میں اس کو ابھی نہیں ڈسکس کرنا چاہتا کہ لوگ افینڈ ہو جائیں، میں حج کے شرائط کو بہت سخت سمجھتا ہوں۔ اچھا جی، اب آڈینس کا کوشچن یہ ہے کہ question for Dariab Hashmi brother, when a soul travel from Alme Arwah to Alme Asbab, we celebrate, and when travel to Alme Barzakh, we got sad. Do the companions of souls from Alme Arwah also got sad and Alme Barzakh celebrate new soul? اچھا جی، دیکھیں قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے سول کی یا ہمارے ریٹرن کی خوشی کا رنگ ہی ایک ہی رکھا ہوا ہے کہ جس نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی وہی خوشی خوشی سے ایگزٹ لیتی ہے۔ پہلے تو ہم ایگزٹ ڈسکس کر لیتے ٹھیک ہے، یہ بابر ہیں جہلم سے، میرے شہر سے ہیں، انہوں نے مجھے مینشن کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو جو ایگزٹ ہے نا وہ تو ڈپینڈ ہی اس چیز پہ کرتا ہے کہ عالم اسباب میں آپ نے اس مقصد کا آپ کو تعارف ہو گیا، آپ اس سے متعارف ہو گئے، پہلی سکسیس کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میں کیوں آیا ہوں، دوسری سکسیس کہ میں اس رستے پہ جڑ جاؤں جس رستے پہ اس مقصد کی کامیابی دکھائی دے رہی ہے مجھے میرے شعور کے مطابق، تیسری سکسیس ہے جو ملے نہ ملے اس کا ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی ہے کامیابی، وہ دینا چاہیں گے تو دیں گے، نہیں دینا چاہیں گے تو وہ ہمیں ہماری کوشش اور صحیح اور نیت پہ جج کر چکے ہیں آلریڈی، جیسے ہم نے حج کی بات جی جی، کہ وہ تو جہاں سے آپ چلے تو اگر مقبول ہے تو آپ وہیں سے مقبول حج کے ساتھ جہاں لیں، ٹھیک ہے، اور خدا نہ خاصہ مقبول نہیں ہے تو آپ چاہے جتنی مرضی ٹکرے مار لیں مقبول نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پروگیٹو ہے، پروسیس تو وہاں پہ بیسڈ ہے، لیکن ارواح کا دنیا میں آنا انسان سیلیبریٹ کرتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ایک ایموشنل ایسپیکٹ اٹیچ کیا ہوا ہے، صحیح، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں ولادت ہو اولاد کی، اور اسی طرح جانے کا ایک افسوس ہے، لیکن فرینکلی سپیکنگ جس جس شخص کو اتنا شعور آ جاتا ہے کہ جانا کتنا ضروری ہے اور کتنا ان اوائڈیبل انیویٹیبل ہے، آپ یقین کریں میں نے جتنے بھی داستانیں اصحاب سے ریلیٹڈ اور اہل بیت علیہ السلام سے ریلیٹڈ پڑھی ہیں تو وہ کسی کے بھی وصال کو الحمدللہ سے تسکین لیتے تھے اس کی، کہ خبر آتی تھی نا فلاں چل بسے، کہتے الحمدللہ، کیوں کہ کوئی تو گھر پہنچا، کیونکہ وہ اپنے مقصد کو آئیڈینٹیفائی کر چکے تھے اور اپنے مقصد پہ جڑے ہوئے گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ فلاح پا گئے۔ صحیح، جی ہاں، جس نے جو باپ یا بہن بھائی آج یہ جانتا ہے کہ میرے گھر میں ابھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس مقصد سے آیا ہے، صحیح، میں بڑا کروشل پوائنٹ آپ لوگوں کو، آپ کے آڈینس کو فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں، آپ میں سے جس کے گھر میں بھی کوئی فرد موجود ہے جس کو نہیں پتا کہ وہ کیوں آیا ہے، وہ کس مقصد سے آیا ہے، وہ ڈرے مرنے سے، اس کو افسوس ہونا چاہیے کہ میرا باپ بے مقصد مر گیا، اس چیز کا افسوس کرے، اس چیز کا نہیں کہ وہ مر گیا، اس چیز کا کہ وہ بے مقصد مر گیا، وہ یہ نہ بتا کے مرا کہ وہ کس مقصد پہ تھا، نہ سمجھا کے ہمیں مرا کہ کون سے مقصد پہ مار رہا ہوں اور تم نے مرنا ہے، تو وہ بیچارہ خطرے میں چلا گیا، اس کا کچھ بھروسہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں، اس کے اعمال نہیں لے کے جائیں گے اس کو، صحیح، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص کرم نوازی ہوگی تو وہ جائے گا، وہ اپنے اگر وہ نہیں کلیم کر کے گیا کہ مجھے پتا ہے اس کا کیا مقصد تھا تو وہ خطرے کی گھنٹی کے ساتھ مرا ہے، اس پہ افسوس کریں، جو اس رستے پہ ہے، جو بخوبی جانتا ہے اور اپنے شعور کے مطابق بتا دیتا ہے اپنی زندگی میں کہ مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا، تو جس دن اس کا انتقال ہو جائے سیلیبریٹ کریں، کیونکہ وہ اس رستے پہ مر گیا، اس رستے پہ اس کی فلاح ہی فلاح ہے، موت کی فلاح ہے۔ اچھا پیچھے رہ گئی بات ارواح کی کہ کیا وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں، تو برزخ میں وہ ارواح سیلیبریٹ کرتی ہیں ان لوگوں کا ارائیول، ان ارواح کا ارائیول جو فلاح کے رستے سے آئی ہیں،
اور برزخ میں وہ باقاعدہ طور پہ افسوس کرتی ہیں اپنے جاننے والی ارواح کے بارے میں جو بلا مقصد آئے، جن کو پتہ نہیں تھا مقصد کا کیا تھا، اور وہ برزخ کے مقام پہ باقاعدہ ان کا انٹریکشن ہے آپس میں، قرآن میں مینشنڈ ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے رو رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں واپس بھیجیں، واپس بھیجیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہم نے کیا کرنا، واپس بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب میں واپس نہیں بھیجوں گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے ارواح کا، عالم ارواح کا، تو یس، عالم ارواح میں وہ تمام روحیں اکٹھی بیٹھ کے پلان کر کے ڈسکس کر کے اپنا اسکرپٹ لکھوا کے آپس میں ایک دوسرے کو یہ تک کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ملیں گے، اس رخ سے ملیں گے، ویسے ملیں گے، اور اچانک یعنی اور ایسے کہ اس فیز میں ایسے ملیں گے، دوسرے فیز میں ایسے ملیں گے، تیسرے یہ باقاعدہ فیزز بھی ڈسکس ہوتے ہیں، ریلمز بھی ڈسکس ہوتے ہیں، آسمان بھی، ارض بھی، اور سماوات بھی ڈسکس ہوتے ہیں کہ کتنے کتنے قسطوں میں ہم آئیں گے، جائیں گے، کیسے آئیں گے۔ ارواح میں یہ ساری ہم شعور کی انتہا پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم امر ربی کی صورت میں علم کی انتہا ہوتے ہیں۔ یہاں آ کے یہ جو جسد ہے، یہ باڈی ہے، یہ ہمیں ایک الٹریٹ، ایک لا علم معصوم چیز ملتی ہے، جس کو ہم نے نرش کر 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 کے بڑا کر کے سول کے شعور کے ایٹ پار لانا ہوتا ہے۔ جو اس کو ایٹ پار لے آتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی سے کوئی ملتا جلتا سوال ہے، لیکن وہ دنیاوی معاملہ ہے کہ یہ لکھ رہی ہیں کہ لاسٹ مائی مدر ریسنٹلی اینڈ ایوری ون سے اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے، اور ہمیں کنڈولنس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے، بلکہ کنڈولنس کیسے کرنی چاہیے، یہ سکھا دیں مجھے۔ صبر جمیل کا پوچھا انہوں نے کہ وہ کیا ہے، اور کسی سے تعزیت کرنی ہو تو اس کا طریقہ اچھا، ویسے بہترین۔ تو صبر بہت بڑا چیپٹر ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم نماز، صبر اور دو تین اور چیزیں ایسی کو سوالوں میں آتی ہیں جو اتنے جامع الفاظ ہیں کہ وہ ایک کوشچن کی صورت میں جی جی، وہ کرنا، پورا پوڈ کاسٹ کی متقاضی ہیں یہ۔ لیکن اتنا ضرور میں بتا دیتا ہوں کہ صبر اپنی اس انتہا کو پہنچے جہاں وہ اتنا جمال آ جائے اس صبر میں کہ رب کو پسند آ جائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ماں کہتے ہیں ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسی صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں گے جس کے صبر میں اتنا جمال ہے، جو اتنا صبر جمیل ہے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ وہ صبر نہیں جو مجھے پسند آ گیا آپ میں، یا آپ کو پسند آ گیا مجھ میں، وہ ایک سرٹن ڈگری ہے۔ صحیح۔ جو صبر اللہ کو پسند آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کا ہاتھ تھام لیں گے۔ یہ تو ہو گئی چھوٹی سی بات صبر کو بتانے کے لیے۔ اب صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر اس اطمینان کا نام ہے، صبر اس اپروول کا نام ہے، اس کنٹینٹمنٹ کا نام ہے، جس میں آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام کا مطلب ہی تسلیم کرنا ہے۔ صحیح۔ ہم نے اسلام کا مطلب کچھ کا کچھ بنا دیا ہوا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ اور توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ سب کچھ اس کا ہے، بے شک۔ اس ایک ہستی کا ہے یہ سب کچھ۔ یہ ہے وحدانیت کا سمپل ورڈز میں توحید کا مطلب، کہ توحید کا مطلب جیسے شیخ ابن عربی کے مطابق وحدت الوجود توحید ہے، کہ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نہیں ہے، یہ صحیح۔ سب اللہ کی پراپرٹی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ کہتے ہیں نا مالک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ آپ بادشاہ کی سلطنت میں کسی بھی ایک اینٹ کے ذرے کو اٹھائیں گے تو اس کی ملکیت اس بادشاہ کے ذمہ ہے۔ یہ ہے توحید کا وہ رنگ جو اہل تصوف کے ہاں ہے، کہ کوئی ذرہ بھی اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں ہے، اس کے اوپر سٹیمپ اللہ کی ہے۔ اب صبر کیا کہتا ہے کہ مجھ سے میرا باپ لیا یا میرا بیٹا لیا تو وہ تھا ہی اس کا، میں اس کے اوپر آنسو بھی بہاؤں گا تو کہیں کمپلین
کا رنگ نہ آ جائے اس میں. تو اس لیے صبر کی وہ انتہا کہ جہاں حسین علیہ السلام اپنا نومولود بیٹا اٹھا کے ایسے ہوا میں لہرائیں کہ بھی تیر تیر لگنا ہے اس کو. یہ ہے صبر کی انتہا کہ جس کا ہے اس کے حوالے جا رہا ہے اور میں فخر سے لے کے جا رہا ہوں. یہ ہے وہ صبر جمیل جو خوبصورت ترین صبر کی مثال ہے، جو ہمارے انبیاء علیہ السلام نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ایسے رقم کر دی ہیں مثالیں کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چاہے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے ہوں، یا حسین علیہ السلام بیٹے کو تیر اور تلوار کے حوالے کرتے ہوئے، یہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی فیملیز کی سنت ہے. یہ ہے وہ صبر کے مظاہرے جس میں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے کوئی اپنا سگا، اپنا بیٹا یا اپنا گلا ایسے حوالے کرتا ہے. وہ صبر ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آفت پہ صبر ہوتا ہے. آفت پہ صبر ٹیسٹ ہوتا ہے. عمل میں صبر جھلکتا ہے، پریکٹس میں آتا ہے. اگر آپ کا صبر آپ کے عمل سے جھلکتا نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ علم تک تو ہے، وہ عمل تک نہیں آیا. یہ اب بہت لمبا چیپٹر ہے، لیکن یہ ٹو کلوز اٹ کہ صبر وہ جو اللہ کو حسین لگ جائے، وہ ہے صبر جمیل. اور دوسری بات انہوں نے کی کہ کنڈولنس کیسے کی جائے. تو دیکھیں میں اگین جب اتنا میں نے آپ سے یہ ڈسکس کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، معاشرتی تقاضا نہیں ہے کہ آپ کسی کی گھر میں جہاں انتقال ہے اور آپ کہیں کہ بھائی اللہ کی چیز تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، ٹینشن کیوں لیتے ہو. یہ نہیں کہہ سکتے ہم. لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس گھر میں جا کے اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو ڈسکس کریں. میں تو کرتا ہی ہوں. میں کسی بھی اگر ایسے گھر بھی جاؤں جہاں انتقال ہو جائے تو میں کہتا ہوں دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے زندگی کہ کل تک جو ہستی جو شخص آپ کے ساتھ تھا آج وہ اللہ میاں کے پاس ہے. میں نہیں ہوں اللہ میاں کے پاس، میں اللہ میاں سے دور ہوں. وہ اللہ میاں کے پاس ہے. جس قرب کو میں ترس رہا ہوں آپ کے فلاں شخص نے اچیو کر لیا ہے. آپ اس نظر سے دیکھیں تو آپ کو اپنے اوپر دکھ ہوگا بالکل. کہ یار میں یہیں پہ ہوں، وہ پہنچ گئے ہیں جن کی چیز تھی ان کے پاس پہنچ گئے، میں کب جاؤں گا. آپ کو باقاعدہ انتظار ہونا شروع ہو جائے گا کہ اچھا یار. اب فرق وہیں رہ جاتا ہے کہ اگر بلا مقصد جا رہے ہیں تو پھر ڈر جانا چاہیے، با مقصد جا رہے ہیں تو ہر روز چونک جانا چاہیے میں کیوں جاگا ہوں، میں کیوں اٹھا، میں اسی تسلسل میں کیوں نہیں اٹھا لیا گیا. اب تو مجھے اس کا مطلب ہے کر کے اچیو کرنا ہے. نیت پہ نہیں اٹھایا اللہ میاں نے مجھے، خالی نیت پہ اٹھا لیتے تو میں سستے میں نکل لیتا. ون لاسٹ کوسچن کہ دریاب سر سے یہ پوچھیں کہ کیا ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کائنات کی تخلیق کا آغاز کہاں سے شروع کیا، جس میں ہمیں سیکوینس میں سمجھ سکیں کہ مخلوق کی کون سی چیز اور کب کب اس کی تخلیق ہوئی. لیکن جتنا میرا مطالعہ ہے جی. اس کے مطابق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 2 نور تخلیق کیے. یہ وہ میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جس پہ کسی بھی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اہل سنت کے تمام مکاتب فکر اور اہل تشیع کے تمام مکاتب فکر یہ اس حدیث پہ دونوں متفق ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 نور تخلیق کیے. ایک نور آقا علیہ السلام کا اور ایک نور مولا علی علیہ السلام کا. صحیح. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. پھر یہ دو نور، اچھا ایک حدیث اور میں آپ کو بیچ میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ جب جنگ غزوہ بدر چل رہی تھی تو مولا علی علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو ایسے شیلڈ کیا ہوا تھا. مولا علی اور فیملی آف دا پروفٹ ہمیشہ آقا علیہ السلام کو گھیر لیتے تھے جنگ کے دوران کہ کوئی ہم سے پار کرے گا تو آقا تک پہنچے. جی. تو مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کس نے ان کو مولا علی کو بھی بچانے کے لیے نا اپنے آپ کو آگے کیا جنگ کے دوران نا. تو آقا علیہ السلام نے کہا علی کو یہ کیا ماریں گے، علی تمہیں یہ نہیں مار سکتے، تمہاری روح میری روح سے تخلیق ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے
انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کیا آپ کی روح سے میری روح میں نہیں تخلیق ہوا؟ تو آقا علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ آپ بھی میری ہی روح سے آپ کی تخلیق ہے. لیکن یہ وہ دو اینٹیز ہیں آقا علیہ السلام اور پھر علی علیہ السلام جو سب سے پہلے تخلیق کیے گئے. پھر آقا علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا. صحیح. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں، اچھا وہ آپ کے سوال سے ایک مسکنسیپشن اور کلیئر ہو جائے گی. میں نے بڑے بڑے جید اسکالرس کو یہ لکھتے ہوئے اور کہتے ہوئے سنا ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں. فرشتے نور سے نہیں بنے. صحیح. کیسے؟ جن آگ سے نہیں بنے. آگ کی کا جو فلیم کا جو دھواں ہوتا ہے نا آگ کے اوپر، اگر کبھی آگ کو غور سے دیکھیں تو اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ دھندلا جائے گا. اگر آپ جی ہاتھ جی جی. وہ جو فیومز ہیں نا، جن اس فیوم سے بنے، اسی لیے ہمیں دکھائی نہیں دیتے. صحیح. اسی طرح اب کہنے کو وہ آگ سے تخلیق ہوئے ہیں، لیکن وہ آگ کی اس فیوم سے تخلیق ہوئے ہیں. اسی طرح فرشتے کہنے کو نور سے تخلیق ہوئے ہیں، لیکن نور سے نہیں، وہ روح سے تخلیق ہوئے ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام بکلم خود آقا علیہ السلام کی روح سے تخلیق ہوئے ہیں. اب یہ میں کیوں یہ بتا رہا ہوں، ان کا سوال یہ آغاز کیسے ہوا جس کا جواب ٹیکنیکلی کوئی نہیں جانتا، ہم حدیث سے ہی نکال سکتے ہیں. تو یہ حدیث ہے ایک آقا علیہ السلام کی کہ جب دنیا ختم، میں شارٹ کر کے سناتا ہوں، کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، جنت دوزخ کا بھی سب معاملہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اب کون کون رہ گیا. تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میں اور آقا علیہ السلام. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ اسرافیل علیہ السلام کی جان بھی لے لیں. پھر وہ کہیں گے میکائیل علیہ السلام کی بھی جان لے لیں. پھر وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ اسرائیل علیہ السلام کی جان لے لیں. اور پھر جبرائیل علیہ السلام کی جان وہ خود لیں گے اور آقا علیہ السلام کی کو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کر دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کوئی ہے رہا کوئی، تو کوئی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں. اب دیکھیں دوبارہ سے حدیث کا دوسرا حصہ بہت کروشل ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ نہیں مانتے کہ آقا علیہ السلام سب سے پہلے تخلیق ہوئے. یہ حدیث کا دوسرا حصہ بہت ہی کروشل ہے، کیونکہ جب پھر کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے رب کے، تو حدیث کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آقا علیہ السلام کو دوبارہ سے کریٹ کریں گے، پھر ان کی روح سے جبرائیل علیہ السلام کو کریں گے تخلیق. اس کا مطلب ہے شروع میں بھی ایسے ہی کیا تھا. یعنی میں جو یہ کلیم کر رہا ہوں، یہ میں اس حدیث کے ریفرنس سے کلیم کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام، پھر ان کے بعد جبرائیل علیہ السلام، اور یہ سارا سلسلہ ہے. اور پھر یہ دو نور ٹریول ہوتے ہوتے آگے چلے ہیں، اور انہیں دو نور نے آگے چل کے تو حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام میں ٹریول کیا ہے. یہ حدیث ہے. اور یہ اہل تسنن جو ہیں وہ زیادہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، اہل تشیع کم کرتے ہیں اس کو. صحیح. بٹ دا پوائنٹ از کہ دونوں متفق ہیں اس کے اوپر. سو ٹو آنسر دا کوسچن اکارڈنگ ٹو می، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور سب سے اینڈ میں اللہ تعالیٰ اور آقا علیہ السلام ہی رہ جائیں گے. جس قدر ممکن ہو سکا ہے آج کے پوڈ کاسٹ میں نے سوالات لے لی ہیں. اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہے اور آپ دریاب ہاشمی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ سوال جو ہے وہ اسی پوڈ کاسٹ کے کامنٹ سیکشن میں آپ بھیج سکتے ہیں. ایک چیز کا خیال رکھا کریں کہ جب میں کوشچن ایکسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہوں تو سب سے زیادہ چیلنج جو آتا ہے وہ اسپیلنگ کا آتا ہے، اور بہت ہی قیمتی سوال بعض اوقات میں اس وجہ سے نہیں لے پا رہا ہوتا کہ وہ آپ اس کو صحیح طرح سے تحریر نہیں کرتے. تو لکھتے ہوئے ذرا ٹائم دے دیا کریں اور واضح الفاظ میں لکھا کریں تاکہ آپ کا سوال جو ہے وہ پوڈ کاسٹ میں شامل کیا جائے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.